اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلی ولیہ ووصیہ وامینہ وخلیفتہ وذریتہ وباب الحکمہ سید الوصیین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا صلوات. عزیزان محترم، ہماری گفتگو کا عنوان دین میں دشمن کی شناخت ہے۔ دشمن کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کہ جو آپ کی اڑان، آپ کی ترقی اور آپ کے عروج کو روک دے اور مانع ہو۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ دشمن کوئی انسان ہو۔ جب بھی ہم بات دشمن کی کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دشمن کوئی انسان ہے وہ آتا ہے۔ دشمن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان ہو، کیونکہ دشمن کا مطلب ایک ایسی چیز کہ جو آپ کی اڑان کو روکے، آپ کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ اسی طرح ہمارے ذہن میں جب دشمن کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ مخالف لوگ آتے ہیں۔ حالانکہ یہ تعریف نہیں ہے دشمن کی کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا کوئی مخالف ہو، وہ کوئی باہر ہو۔ کبھی بھی میں یہ تصور نہیں کرتا دشمن سے کہ دشمن میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، میں بھی دشمن ہو سکتا ہوں اپنے بیٹے کا، کیونکہ دشمنی کو ہم نے صحیح نہیں سمجھا کہ در حقیقت دشمنی کیا ہے۔ دشمنی اور دشمن یعنی جو بھی چیز رکاوٹ ہو اللہ تک پہنچنے میں، وہ دشمن ہے۔ اگر میرا بیٹا حائل ہے، میں اس کی وجہ سے
اللہ تک نہ پہنچ پاؤں، یہ دشمن ہے میرا۔ دین میں رشتہ داری نہیں چلتی، دین میں معیار رشتہ داریوں کا نہیں ہے، دین میں معیار رشتوں کا نہیں ہے۔ میرا کون ہے؟ میرا وہ ہے جو مجھے اللہ تک پہنچائے، وہ میرا ہے، پھر چاہے کوئی بھی ہو۔ اور میرا کون نہیں ہے؟ جو بھی اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہو، وہ میرا نہیں ہے۔ اور یہی وہ معیار ہے جو پیغمبر نے اور دین نے ہمیں دیا، کہ جو ان کے اپنے نہ تھے انہوں نے اپنا کہا، جو ظاہری طور پہ ہمیں ان کے نہیں دکھائی دیتے، نہ ان کی زبان بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نہ ان کے قبیلے سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کون ہے؟ جو میرا بیٹا ہو، جو میرے گھر میں رہتا ہو، جو میرا رشتہ دار ہو، جو میرے علاقے میں رہتا ہو، میری زبان بولتا ہو۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں السلمان منا اہل البیت۔ سلمان کا تعلق پیغمبر کی زبان سے نہیں ہے، نہ قبیلے سے ہے، نہ ذات سے ہے، نہ رشتہ داری سے ہے، خط ایک ہے۔ وہ پیغمبر کے ناصر ہیں، لوگوں کو اس خط پہ لانے کے لیے، اور سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات نے بھی کہا، ائمہ بھی کہتے تھے اپنے شاگردوں کو، میں امام صادق علیہ السلام کی مثال دوں آپ کو۔ آپ کے شاگرد تھے ہشام ابن حکم، بہت ہی زبردست قسم کی شخصیت تھی، زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، نوجوان تھے بالکل، اور علم کلام کے ماسٹر تھے۔ امام نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی، اس حد تک علم کلام کے ماسٹر تھے کہ امام نے ان کو مناظرے کی اجازت دی تھی۔ اور ان کا لیول یہ تھا، حالانکہ نوجوان تھے، کہ امام درس دے رہے تھے اور درس دیتے میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی، بالکل اسی طرح کہ آج کے دور میں گاڑی کی آواز آ جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کوئی آیا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی اور امام نے درس چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے دوڑے ہیں امام دروازے کی طرف، اور جیسے دوڑے، تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ جو ابا تھی یہ کندھے سے اتر گئی تھی، کیونکہ جلدی میں یعنی سنبھال نہیں سکے، اتنی جلدی تھی کہ اسے بھی نہیں سنبھالا، اور پھر پیروں میں چپل نہیں تھی، یعنی چپل بھی نہ لی، کہ اس سے پہلے کہ ہشام گھوڑے سے اتریں، جیسے ہی گھوڑے سے اترے آپ نے انہیں اپنے بغل میں لے لیا، اور مرحبا بناصرنا، اے ہشام تم پہ سلام ہو، اے ہشام خوش آمدید، تم ہمارے ناصر ہو۔ امام کے ناصر؟ جی ہاں، ہم امام کے ناصر ہو سکتے ہیں۔ کیسے ناصر ہوں گے؟ یعنی میں اپنے امام کی مدد کر سکتا ہوں، مولا کائنات کی؟ بالکل کیوں نہیں، میں کس طرح سے ان کی مدد کر سکتا ہوں؟ مولا فرماتے ہیں
مرحبا، مولا کائنات کا بھی ہے جملہ اپنے صحابیوں کے لیے، بعض کے لیے، مرحبا بناصرنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میری مدد کرو۔ یہ کون بلا رہا ہے اپنی مدد کو؟ جسے سب اپنی مدد کے لیے بلاتے ہیں، وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے میری مدد کرو۔ یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں میری مدد کرو۔ مولا کس طرح سے آپ کی مدد کرے؟ کہا کہ تقوی الہی کے اختیار کرنے سے میری مدد کرو، اس لیے کہ جیسے جیسے معاشرے میں تقوی پروان چڑھے گا ہماری حکومت اسلامی کا قیام ہوگا۔ بس دوستی اور دشمنی یہ ہے وہ معیار۔ دوستی کیا ہے؟ دوستی یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ علی میرے مشکل کشا ہیں۔ علی کے نزدیک معیار یہ ہے کہ تم کتنے صاحب تقوی ہو۔ یعنی جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ اعلان دوستی ہے علی سے، یہ میں اعلان کر رہا ہوں مولا کائنات سے دوستی کا۔ جب میں روزہ رکھتا ہوں، جب میں پرہیزگاری کرتا ہوں، جب میں سچ بولتا ہوں، اسی طرح سے برعکس ان کی دشمنی کسی شخص سے نہیں تھی، ان کی دشمنی جھوٹ سے ہے، ان کی دشمنی ایک انسان آلودہ ہو اپنی زندگی میں، ایک انسان رشوت لیتا ہو اپنی زندگی میں، ایک انسان حرام کھاتا ہو اپنی زندگی میں۔ اگر کوئی بھی قدم اس طرح سے اٹھے تو پھر یہ ائمہ کے ساتھ دشمنی ہے، یعنی میں نام ان کا لیتا رہوں اور ان کے ساتھ دشمنی کرتا رہوں، بالکل اسی طرح سے کہ حضرت زہرا نے اسی بات کو دربار میں نابود کر دیا تھا۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اور دوسری طرف علی کا گھر بھی جلاتے ہیں۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ کون سی حکمت ہے؟ یہ کون سی دوستی ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو یہ ہو جاتا، میں اس دن کے لیے زندہ نہ رہتا، پروردگارا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھ جس دن کے میں علی میری رہنمائی کے لیے نہ ہو۔ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ حضرت زہرا پہ ظلم بھی کر رہے ہیں۔ یہ ائمہ ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں، یعنی میں رشوت بھی لوں، میں جھوٹ بھی بولوں، اور پھر میں کہوں یا علی مدد، اور پھر میں نعرہ حیدری بھی لگاؤں، کیونکہ میں در حقیقت دوستی اور دشمنی کو نہیں سمجھا۔ دوستی ان کی تقوی الہی ہے، اور ان کی دشمنی اپنے آپ کو آلودہ کرنا ہے گناہوں سے۔ میں خیال میں کروں، بعض دفعہ انسان ویسے گناہ نہیں کرتا، خیال میں گناہ کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں چھٹے امام، خیال میں گناہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، خیال میں گناہ کرتا ہے، ویسے نہیں کر رہا۔ اور پھر امام نے مثال دی کہ خیالوں میں گناہ کرنا، اس کی مثال بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے آگ کا دھواں، اتنے لوگ جہاں آگ لگ جائے آگ سے نہیں مرتے، دھوئیں سے مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھواں جو ہے اس سے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور دم گھٹ جاتا ہے آدمی کا۔ اس لیے کہا یہ گیا ہے کہ جیسے ہی کہیں پہ آگ لگے آپ فوری طور پہ زمین پہ لیٹ جائیں، کیونکہ دھواں فضا میں آ جاتا ہے، اور جب فضا میں دھواں آتا ہے تو وہاں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور انسان کا دم گھٹ کے مر جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں زیادہ تر لوگ جو آلودہ ہوتے ہیں وہ خیالی گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مجھے خود پتہ نہیں ہوتا کہ مشکل ہے کہاں پہ، آخر میرا نماز پہ دل کیوں نہیں لگ رہا، آخر یہ نماز مجھے لے جا کیوں نہیں رہی، آخر وہ سفر طے کیوں نہیں ہو رہا جس میں اس میں سوار ہو گیا ہوں۔
یہ نماز تو وہ براق ہے جس پہ پیغمبر کہاں پہنچے تھے؟ معراج پہ پہنچے تھے. تو پیغمبر اتنے وسیع القلب انسان تھے کہ اگر میں معراج پہ گیا ہوں تو ان پوری امت کو معراج پہ لے جانا چاہتا ہوں، اور وہ ہمارے لیے بھی براق چھوڑ کے گئے، اور وہ براق نماز ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن. یہ نماز ہے، اسی کے ذریعے سے جانا ہے، یہی نماز لے کے جائے گی. اس لیے قرآن نے بھی کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. الگ سے کوئی رستہ نہیں تھا، الگ سے پیغمبر کوئی تعویذ نہیں کرتے تھے، کوئی دعائیں خاص نہیں پڑھی تھی. یہ عبدیت ہی نے پیغمبر کو معراج پہ پہنچایا ہے. یعنی وہ راستہ ہمیں دکھا کے گئے ہیں، راستہ بلاک کر کے نہیں گئے، بتا کے گئے ہیں. تو ہمیں در حقیقت اس دشمن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ دشمنی کیا ہے اور دشمن کون ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کی رائے کا مخالف ہے، مخالف اور ہے، دشمن اور ہے. آپ کی رائے سے میں متفق نہیں ہوں، کوئی بات نہیں، انسان بنے ہی اسی وجہ سے ہیں، مختلف ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں، علم مختلف ہوتا ہے انسان کا، معلومات ان کی مختلف ہوتی ہے، تو پھر رائے بھی مختلف ہو جاتی ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اسے دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہر مخالف جو بھی آپ کی رائے کے خلاف ہو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، کیونکہ دشمن کی تعریف صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مخالف کو دشمن بنانے کی ضرورت. شیطان کے پاس ایک حربہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ مخالف کو دشمن میں تبدیل کر دیتا ہے. اور ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جو مخالف ہیں وہ ہماری دشمن بن جائیں. نہیں، دشمنی کم سے کم ہونی چاہیے. آپ اپنے مخالف کو دوست بنانے کی کوشش کریں، اسے قائل کرنے کی کوشش کریں، اس مخالف کو دشمن میں تبدیل نہ کریں، نہیں تو پھر انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا کہ ہم بہت ساری اگر جنگوں میں نقصان ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ دشمن بہت سارے تھے. اگر یہ دشمن نہ ہوتے، جان کے پیاسے تھے، خون کے پیاسے تھے، ارتقا نہیں کرنے دے رہے تھے، راہ میں رکاوٹ تھے، اگر یہی پلٹ جاتے تو پھر جنگوں کے نقشے مختلف ہوتے. لہذا توجہ اس بات کی طرف دینی چاہیے کہ ایک تو دشمنی خود کیا ہے، پہلے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر دشمن کون ہے، دشمن وہ ہے، اور پھر دشمن بھی ہمیشہ خود نہیں آتا مد مقابل، بلکہ اپنے وسیلے بھیجتا ہے، اپنی چیزیں بھیجتا ہے. اگر آپ ان سے متمسک ہو گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دشمن کی کشتی میں سوار ہو گئے ہیں. اور اگر دشمن کی کشتی میں آپ سوار ہو گئے تو پھر آپ چاہے جتنی بھی دشمن پہ لعنت کریں، اس لعنت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ دشمن کی کشتی سے اتریں گے نہیں. یہ قانون ہے دشمنی کا کہ آپ جب تک اس کے دشمن نہیں ہوں گے، جب تک اس کشتی سے نہیں اتریں گے. یعنی میں جب تک یزیدیت کو نہیں چھوڑوں گا، میں جب تک جھوٹ کو نہیں چھوڑوں گا، میں جب تک رشوت کو نہیں چھوڑوں گا، میں جب تک اپنے اندر سے برائی ختم نہیں کروں گا، اس وقت تک میں دائرہ حسینیت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ اس کا قانون ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم صحیح طور پہ سمجھ گئے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ شیطان کا مطالعہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ کہاں پہ اسے حملہ آور ہونا ہے، کہ سب نمازیں بھی پڑھیں. اور ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے کہ جو فلسفی ہے اور کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے. سارے اس بات کا مشاہدہ کریں گے کہ لوگ نمازوں میں بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سارے کام بھی ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے. معاشرے میں سے فساد ختم کیوں نہیں ہوتا؟ دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ معاشرے میں سے برائی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ میرا عروج کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم، جس طرح سے ہم نے عرض کیا کہ اگر میں بیمار ہوں اور میں دوائی کھاتا رہوں
بہترین ڈاکٹر کی بہترین دوا کھاتا رہوں اور وقت پر بھی کھاتا رہوں، اسی طرح کھاؤں جس طرح سے بتائی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ میں بد پرہیزی کروں، تو پھر نہ بہترین ڈاکٹر کا کوئی فائدہ، نہ بہترین دوا کا کوئی فائدہ، نہ دوا کو صحیح وقت پر لینے کا فائدہ، کیونکہ بد پرہیزی جو کی جا رہی ہے۔ اس لیے تمام ڈاکٹروں کا یہ اتفاق ہے کہ بد پرہیزی علاج سے بہتر ہے۔ یعنی آپ کو سارے ڈاکٹر ایک ہی بات کہتے ہوئے ملیں گے کہ اگر آپ بد پرہیزی نہ کرتے، آلودہ نہ کرتے، تو پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ علاج کی ضرورت ہی اسے پڑتی ہے جو آلودہ ہو، اور اللہ نے آپ کو پاکیزہ پیدا کیا ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے صرف اہل بیت ہی کو پاکیزہ پیدا کیا تھا اور میں نجس پیدا ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر مولود جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں جو بچے ہیں وہ نجس پیدا ہوئے، وہ گناہگار ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پاکیزہ فکر لے کے پیدا ہوتے ہیں، پاکیزہ جنم لے کے پیدا ہوتے ہیں، ان کی ماں بھی طاہرہ، باپ بھی طاہر، ایک قانونی ایک روش مندانہ طور پہ جو اسلام نے طریقہ کار بتایا ہے اسی طرح سے دنیا میں آئے، تو یہ پاکیزہ نسل ہے۔ اور امام نے فرمایا بھی ہے کہ جب تم ہماری محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دلوں میں محسوس کرو تو اپنی ماؤں کو سلام کرو کہ اس نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ طینت ہے، پاکیزہ فکر ہے، سب کچھ پاکیزہ ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ نے پاکیزہ پیدا کیا ہے، ہمیں اس پاکیزگی کو محفوظ رکھنا تھا، یعنی وہی بس بد پرہیزی نہیں کرنی تھی۔ اگر ہم بد پرہیزی نہ کرتے اور اسی کو بچا لیتے تو بس یہ کافی تھا۔ بچانا بہت آسان ہے، بالکل اسی طرح سے آپ کو اگر یہاں گند پڑی ہو اور میں اپنے دامن کو بچا لوں تو بچانا بہت آسان ہے، چہ جائے کہ یہ نجاست سے آلودہ ہو جائے اور پھر میں اسے پاک کروں، تو پاک کرنے کے لیے مجھے پانی چاہیے، پھر مجھے کتنی دفعہ دھونا یہ بھی چاہیے، پھر ایک میں ادھر ڈھونڈ رہا ہوں کبھی ادھر، تو بہتر نہیں ہے کہ اسی کو بچا لیتا؟ تو یہ آسان طریقہ تھا۔ بالکل اسی طرح سے اس سے پہلے کہ میں گناہ کر کے توبہ کروں، پھر توبہ کے اپنے قوانین ہیں، توبہ کے اپنے اصول ہیں، بہتر یہ نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو ہی بچا لیتا؟ تو اگر میں دشمن کو پہچان لیتا، لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ میں نجاست کو پہلے پہچانوں، جبھی تو نجاست سے بچوں گا، نجاست کے خطرات سے بچوں گا۔ شیطان کو بھی پہچاننا بہت ضروری ہے اور اس کے حربوں کو پہچاننا بہت ضروری تھا۔ میں یہ سمجھا کہ جو میں غذا کھا رہا ہوں، جو غذا کھا رہا ہوں، یہ تو میں نے کمائی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہیں، اگر غذا پاک نہیں ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ہم نے کل عرض کیا تھا، اگر غذا پاک نہیں ہے تو پھر نور فطرت خاموش ہو جاتا ہے، پھر ضروری نہیں ہے۔ اور اگر نور فطرت زندہ ہو، روشن ہو، تو ہم نے کل کہا تھا پھر 6 مہینے کا بچہ بھی ہو تو کافی ہے، پھر وہ امام کی آواز سن لیتا ہے، پھر وہ ان چیزوں کو درک کرتا ہے، پھر وہ امامت کو محسوس کرتا ہے، پھر اس کے پاس معرفت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی، کربلا میں کیوں سارے تڑپ رہے تھے، کیوں آخر سارے بیدار تھے، کسی کو نیند کیوں نہیں آئی، کوئی پیچھے کیوں نہیں ہٹا، کوئی تلواروں کے اتنی شدت سے جو تلواریں چل رہی تھیں ان سے خوفزدہ کیوں نہیں ہوا؟ عجیب ہے، یعنی پہلے تیر انداز آگے، وہ نیزہ بردار آگے بڑھتے ہیں، پھر تیر انداز مارتے ہیں، اس کے بعد پھر نیزہ بردار مارتے ہیں، پھر گوز مارتے ہیں، یہ سارے لوگ موجود ہیں۔ علی اکبر پیچھے نہیں ہٹے، ایک لحظے کے لیے تاریخ نے نہیں لکھا کبھی قاسم پیچھے ہٹے ہوں، اونو محمد پیچھے ہٹے ہوں، پیچھے کوئی نہیں ہٹا۔ جس کو بھی تاریخ نے دیکھا آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ آگے کیوں بڑھ رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ طاقت موجود تھی، ایمان کی طاقت موجود تھی، وہ نور فطرت موجود ہے۔ اگر وہ نور فطرت زندہ موجود ہو تو پھر انسان جو ہے وہ پوری بھرپور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا۔ تو ایک اور چیز
جو انسان کے نور فطرت کو خاموش کر دیتے. جو شیطان جس پہ حملہ آور ہوتا ہے شیطان کے ہی ہوتے ہیں. وہ شیطان ان وسیلوں کے ذریعے سے انسان پہ کنٹرول کرتا ہے. پھر یہ معاشرہ مردہ ہوتا ہے. پھر یہ پورا معاشرہ بھی اللہ کی طرف نہیں جا پاتا. جیسے ہم نے کہا کہ فردن فردن کام کرتا ہے. سب سے پہلا کام جس چیز سے انبیاء استفادہ کرتے اسی نور کو خاموش کرتا ہے. اور وہ نور فطرت ہے انسان کا, وہ اندرونی آواز, وہ اندرونی پاکیزگی. آپ اسے مٹائیں, آپ اسے ختم کریں. جب ایک انسان اندر سے ہی پاکیزہ نہیں ہے تو پھر یہ نماز کیسے پڑھے گا؟ پھر یہ ظلم کے خلاف اٹھے گا کیسے؟ یہ قیام کر ہی نہیں سکتا, یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا. اور اسے مٹانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور شیطان نے یہی کام کیا کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایک چیز وہ کیا ہے؟ انسان کا ماحول. شیطان آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے اسے آلودہ کرے گا. ماحول انسان کو آلودہ کر دیتا ہے اور نور فطرت کو خاموش کر دیتا ہے. یہ جتنے بھی انبیاء آئے, آپ توجہ کریں, جتنے بھی انبیاء آئے وہ اسی کام کے لیے آئے تھے کہ ماحول کو صحیح کیا جائے. آپ پیغمبر کی بعثت کی سورہ جمعہ میں جو آیت ہے, ہر جمعے کو پڑھائی جاتی ہے یہ آیت, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پورا معاشرہ جہالت کا شکار تھا. ضلال مبین, کھلی گمراہی تھی. کھلی گمراہی کا کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ نہ حلال کی تمیز تھی نہ حرام کی تمیز تھی. یعنی کھانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں. انہیں صرف اپنے مفادات دیکھنے ہوتے تھے. ختم ہو چکا تھا ہر چیز, انسانیت ختم ہو گئی تھی. وہاں نور فطرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ضلال مبین یعنی یہی, ہر چیز ختم ہو گئی تھی. ایسے میں ضرورت تھی کہ انبیاء بھیجے گئے, اور شیطان ایک لحظے کے لیے غافل نہیں ہوا, وہ مسلسل ماحول کو خراب کرتا رہا. ابتدا میں آپ دیکھیں تاکہ توحید کا ماحول نہ بن پائے, جادوگروں کو بھیجا. جادوگری ابتدا سے, یعنی ابھی حضرت نوح علیہ السلام پہلی شریعتیں آئیں اور شیطان نے یہ کام شروع کر دیا. جادوگری لوگوں کے اندر پھیلا دی, سحر لوگوں کے اندر پھیلا دی, اختلافات لوگوں کے اندر پھیلا دیے. انبیاء حتیٰ کہ پھر خدا کو اس ماحول کو صحیح کرنے کے لیے حضرت ہاروت حضرت ماروت کو بھیجنا پڑا. اور یہ قرآن میں موجود ہے, اور آپ سب کو یہ واقعات موجود ہے. حضرت ہاروت اور ماروت آئے, دو فرشتے, اور انہوں نے آ کے اس مصیبت سے, اس معاشرے میں گندگی سے ماحول کو پاکیزہ کیا اور اس سے لڑنا سکھایا. لیکن شیطان کو پتا ہے کہ کرنا کیا ہے. ایک دوسرے, جب سحر ہو معاشرے کے اندر, جادوگری ہو, تو پھر ایک دوسرے کے بارے میں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں, ایک دوسرے میں کینہ اور حسد پیدا ہوتا ہے, خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے یہ چیزیں. اس نے ہم پہ یہ کرا دیا, ہم پہ اس نے یہ کرا دیا. یعنی میری عدم تدبیر سے ہی چاہے میرا گھر تباہ ہو رہا ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں شاید انہوں نے کرا دیا, فلاں نے کرا دیا. گھروں کے اندر اختلافات, ایک واہیات قسم کا ماحول بنا دیا تھا پورے علاقے کے اندر. یہ کام انہوں نے کیے. اس کے بعد یعنی جو مینار تھے اس میں لوگوں کو لگایا, پتھر کے مینار بنائے, یہ شیطان کے کام ہے. اور لوگوں کو پہلے ایسے ہی بنائے گئے بہت سارے, جنہیں آپ آج برج کہتے ہیں, اس دور میں یہ بنائے گئے. اور اللہ نے کہا کہ ان کو اسی میں, ان برجوں کے اندر شیطان نے تمہیں لگایا ہوا ہے, اور پھر انہیں انسانی شکلیں دی گئی, اور پھر یہ بتوں کی شکل میں تبدیل ہوئے. یعنی صبر کرتا ہے تاکہ ماحول تبدیل ہو, اور پھر بت پرستی میں لوگوں کو لگا دیا. یہ جو حبل ہے یہ وہی نظریہ تھا, یعنی کوئی پہلے بت نہیں تھے, پہلے ہلکی ہلکی چیزیں بنی, وقت گزرتا چلا گیا, اور پھر برجوں کی شکل میں, تاکہ لوگ ان میں لگ جائیں, ان کی پرستش میں لگیں, لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں, ان کے احترام میں لگے رہیں, توحید معاشرے سے ختم ہو جائے, لوگ لا تعلق ہو جائیں معاشروں سے اور ان میں لگے رہیں, اپنی ساری توجہ ان کی طرف ہو. آج بھی شیطان کے یہی کام ہے. خداوند متعال نے حج میں آپ کو پتھر لگوائے, انہی برجوں پہ لگوائے تھے. آپ نے دیکھا تھا برج بنے ہوئے تھے وہاں پہ مٹی کے,
اس کے بنوائے باقاعدہ حضرت، اور پھر پتھر مارنے کو کہا آپ کو، جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں وہاں شیطان تو نہیں ہوتا، وہ وسیلہ جس کی وجہ سے شیطان آپ کو بھڑکاتا ہے، اس کو کنکریاں مارنے کو کہا، تاکہ جب اس کو مارو گے تاکہ ان سے دوری کرو، برات کرو، دشمن کو پہچانو، اسی میں تمہیں ملوث کیا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے تمہیں آلودہ کیا ہوا ہے، یہ معاشرہ بہت زیادہ برا ہے۔ بھائی وہاں تو شیطان نہیں ہے، لیکن اگر وسیلوں سے دور ہو جاؤ گے، ان چیزوں سے دور ہو جاؤ گے جس میں شیطان نے تمہیں ملوث کر دیا، آلودہ کر دیا ہے، تو پھر تم اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اس طرح سے کعبے کے ارد گرد جو ہے وہ برج بنائے گئے اونچے اونچے، کہ تاکہ جب حاجی یہاں پہ پہنچے تو ان کی ابوہت میں اتنا گم ہو جائے، جب کعبے کو دیکھے تو کعبے کی وہ ابوہت اس کے دل میں نہ ہو۔ یعنی دشمن غافل نہیں ہے، دشمن اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ہمیں اس کے حربوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن کس طرح سے آپ سے توحید چھین لیتا ہے، اور اس کا ایک کام یہ ہے کہ ماحول جو ہے آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے اسے آلودہ کرے۔ اگر ماحول آلودہ ہو جائے تو پھر انسان ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بے حجابی زیادہ ہو، آپ بازاروں میں جائیں تو بے حجابی ہو آپ، یعنی مولا یہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو مومن، اور جب گھر میں واپس آتا ہے تو ایک کافر ہو چکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان بازاروں میں چلا گیا، وہاں بے حیائی، وہاں بہت ساری چیزیں، وہاں چوکوں پہ بیٹھنا، وہاں پہ غیبتیں، وہاں بہت سارے جھوٹ جو معاشرے کے اندر رائج ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کبھی بھی اپنے ایمان کو بچا کے گھر پہ نہیں لا پاتا، مگر یہ کہ جو صاحبان تقوی ہوتے ہیں اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو آیا میں اس چیز کی طرف متوجہ ہوں؟ امام ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں، یعنی شیطانی حربوں کو سمجھنا اور وہ وسیلوں کو سمجھنا کہ جس کے ذریعے سے شیطان ہمیں بہکاتا ہے، جو یہاں وسیلے ہیں گویا ایسا ہے کہ شیطان خود آیا ہوا ہے، وہ خود نہیں آئے گا، اپنی چیزیں بھیجے گا، اور وہ ماحول ہے، محیط کو خراب کرے گا۔ اچھا آپ کہیں بھی نہ جائیں، مسجد میں بیٹھ کے بھی تو موبائل دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی تو ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، اس نے ماحول کو موبائل میں لے آیا ہے، وہ سب کچھ ہے، آپ کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ یہاں پہ موجود ہے، آپ کو کسی بھی ایسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی پوسٹر، اب تو بازاروں میں جانے کی، سب کچھ یہاں موجود ہے۔ یعنی میں کس ماحول میں رہتا ہوں، شیطان یہی چاہتا ہے آپ غلط ماحول میں رہیں، جیسے ہی ماحول غلط ہوگا میرے خیالات خراب ہو جائیں گے، میری سوچ خراب ہو جائے گی، میرا تمرکز خراب ہو جائے گا، اور پھر میں نماز میں دل نہیں لگا سکتا، میری توجہ نہیں ہے نماز میں، لذت نہیں لے سکتا۔ اور یہی کسی نے پوچھا مولا سے، یہ اپنا رسول اللہ، مولا سے کسی نے پوچھا میں نماز میں تو ہوتا ہوں مگر لذت نہیں لے پاتا، کہا اس لیے کہ اپنے دل کے اعمال کو چیک کرو، تم دل کے اعمال میں کوئی ایسا کام کرتا ہو جو نماز کی لذت کو تم سے چھین لیتے، اور نماز کی لذت نہیں چھینتے، نماز شب بھی نہیں پڑھ پاتے تم، نماز شب کو جو چیز ختم کرتی ہے وہ دن میں کوئی ایسا عمل ہے تمہارا جو تم سے نہ توفیق ہوتی ہے کہ تم نماز شب پڑھ سکو، اور نہ نماز میں لذت حاصل ہو سکتی ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے، یعنی آپ نماز پڑھیں لیکن بے لذت، وَإِلَّا یہی نمازیں ہیں جو انسان کو وہاں لے کے جانی ہے، یہی وہ نسخے ہیں، لیکن نسخے کے ساتھ بد پرہیزی ہمیں نہیں کرنی ہے، اور وہ ماحول ہے۔ تو ہمیں ماحول خراب ہو تو پیغمبر کو بھی آرڈر ہوئے کہ مکے کو چھوڑیں، آپ یہ صحیح نہیں ہے، اب فوری طور پہ مکے کو تبدیل کریں۔ ہجرت کا سفر ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی میں ایسی جگہ جاؤں، آپ کو اجازت نہیں ہے ہجرت کریں، مگر یہ کہ مثال کے طور پہ میں اپنا ایمان نہ بچا سکوں، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ایسی جگہ پہ رہیں جہاں آپ اپنا ایمان نہ بچا سکیں، اور یہ کہیں کہ کیونکہ ہمارے بابا رہتے تھے، ہمارا یہ آبائی گھر ہے، کہا نہیں ہجرت کریں یہاں سے، کیونکہ آپ کا دین نہیں بچ رہا۔ اور یہ بات ہم سب کو پتہ ہے، ہم نے پاکستان کیوں لیا تھا؟ تاکہ ہم یہاں پر، ہمارا ایک الگ نظریہ ہے، ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہمارا ایک دین ہے، ہمارا ایک سسٹم ہے، تاکہ ہم اپنے دین کو پر اچھے انداز سے عمل کر سکیں، اس ماحول سے نکل کے آئیں۔ یہی وہ نظریہ تھا جو ہم نے وہاں پیش کیا تھا۔ ہم ایک الگ قوم ہے، آیا ہم اس نظریے پہ پابند رہے؟ فرق نہیں پڑا۔ اگر ہم وہی کام کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو آلودگیوں سے نہ بچا سکے تو پھر ہندوستان سے جدا کیوں ہوئے تھے؟ یعنی جدائی کا آپ کی حکمت یہی تھی
اس کے پیچھے فلسفہ یہ تھا. آپ ایک الگ قوم ہے نظریے کے حوالے سے, تو کیا صرف نظریہ کافی ہوتا ہے؟ عمل کچھ نہیں ہے؟ دین تو دو چیزوں کا نام ہے, ایک نظریہ اور ایک عمل. اور خدا نے بھی یہی کہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. تو ماحول خوبصورت فراہم کرنا جو ہے اور ماحول آلودہ ماحول سے بچنا جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. اگر ماحول صحیح نہیں ہوگا تو یہ ماحول کا آلودہ ہونا جو ہے یہ خود دشمن کا ایک کیا ہے, حربہ ہے جو وہ استعمال کرتا ہے. اور جہاں ماحول خراب ہوتا ہے یہ ماحول انسان کی فطرت کے نور کو خاموش کر دیتا ہے اور پھر انسان میں تمیز نہیں رہتی حق و باطل کی. لہٰذا ایسے ماحول سے آپ کو نکلنے کی ضرورت ہے کہ جو ماحول انسان کی فطرت اور نور کو خاموش کر دے. اور ایک اور چیز, اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھاؤں, کہ جو نور فطرت کو انسان کی خاموش کر دے وہ انسان کا معلم ہے, استاد. اللہ نے جتنے استاد انسانوں کے لیے بھیجے, آپ کسی ایک استاد کا بھی پتہ نہیں بتا سکتے کہ جو تربیت کے اعلیٰ درجے میں فائز نہ ہو. کسی ایک استاد کا نام لیں آپ. کیوں؟ اب ہمارے لیے اللہ کا عمل سنت نہیں ہے؟ ہمیں اللہ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی؟ یہ 1,24,000 جو بھیجے یہ کیا ہونے, یہ ہم انہیں نبی کہتے ہیں. ہم نبی کون؟ ہم انہیں رسول کہتے ہیں. رسول کون؟ یعنی معلم انسانیت. انسانیت سکھانے آئے معلم ہیں. اور سارے تربیت یافتہ ہیں, لیکن کیا ہمارے استاد بھی تربیت یافتہ ہیں؟ اور اگر تربیت یافتہ ہیں تو کون سی جگہ پہ تربیت پائی؟ اور اگر معاشرے کو تربیت یافتہ استاد نہ ملیں, عالم ملیں, عالم ہونا الگ ہے, تربیت یافتہ ہونا الگ ہے. یعنی اہل علم ہونا الگ ہے, تربیت یافتہ ہونا الگ ہے. اگر اہل علم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ عالم تو بن جائیں گے, مگر عالم بن کے پھر لوگوں کا خون چوسیں گے, پھر لوگ مر رہے ہوں گے, آپ کہیں گے نہیں پہلے فیس رکھو, اس کے بعد پھر آپ ہاتھ لگاتے ہیں. لوگوں کو گھر ملے یا نہ ملے, لوگوں کے گھر ٹوٹ جائیں, ان کی چھت اس کے اوپر گر جائے, اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ میٹیریل اپنے حساب سے لگائیں گے کیونکہ آپ تربیت یافتہ نہیں ہیں. تربیت ایک الگ چیز ہے. جب معاشرے میں تربیت یافتہ استاد نہ ہو تو اہل علم تو سب جگہ ملیں گے, لیکن معاشرہ پھر بھی آپ کو دہشت گردی پہ مشتمل ملے گا, لوگوں کو خون چوستے ہوئے ملیں گے. آپ کو ہر آدمی سے ایسے لگے گا جیسے ہمیں لوٹ رہا ہے. کیوں لوٹ رہا ہے؟ استاد نہیں ہے, معلم نہیں ہے. معلم نے بچوں کو تربیت نہیں دی, معلم بچے کو تربیت نہیں دیتے, اہل علم بناتے ہیں. وہ بچہ آپ کا عالم ہو گیا ہے, تو عالم تو ابو جہل بھی تھا. ابو جہل جاہل کوئی تھا, شیطان جاہل کوئی ہے. پڑھے لکھے ہیں سارے. پڑھے لکھے ہونا کافی نہیں ہوتا, اس لیے کہ ممکن ہے کہ انسان پڑھا لکھا بھی ہو, جاہل ہو, یعنی جہالت میں مشتمل ہو, جس کے پاس تربیت نہ ہو. اس لیے قرآن نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یہ یزکیہم, یہ پہلا ان کے تزکیہ نفس کرتا ہے, ویعلم, پھر اس کے بعد تعلیم دیتا ہے. یزکی یعنی کیا؟ یعنی پہلے برتن کو دھو پھر پانی ڈالو. پہلے آپ اپنے ظرف کو تو صاف کریں پھر اسے علم دیں. اگر اس گلاس میں یہ آلودہ ہو اور اسے نہ دھویا جائے اور میں اس میں پانی ڈال دوں تو یہ خود تو آلودہ ہے, پانی کو بھی آلودہ کر دے گا. پیغمبر یہی کرتے ہیں کہ یزکیہم, پہلے ان کا تزکیہ کرتا ہے, پہلے انہیں دھوتا ہے اور پھر اس کے بعد انہیں علم دیتا ہے تاکہ گلاس بھی چمکے اور پانی بھی شفاف ہو. آپ نے توجہ کی؟ لیکن اگر یہ آلودہ ہے تو وہ بھی آلودہ ہو جائے گا. اسی لیے دین, ہم نے کل بھی عرض کیا تھا, دین شروع یہاں سے ہوتا ہے, لا الہ. یہ پہلے دھو اس کو, اپنے اندر سے پہلے ان بتوں کو ہٹاؤ, اس خود پرستی کو ہٹاؤ, ان خواہشات کو ہٹاؤ, ان آرزوؤں کو ہٹاؤ, ان تمناؤں کو ہٹاؤ. یہ جتنے بھی بت تم نے اپنے اندر رکھے ہوئے پہلے ان کا انکار کرو. لا الہ, پھر کہو الا اللہ, پھر اللہ کا فائدہ.
اگر ان بتوں کو ختم نہ کر سکے، آرزویں اپنی جگہ ہیں، جھوٹ اپنی جگہ ہے، رشوت اپنی جگہ ہے، توجہ کیا آپ نے، تو آپ کو خدا تو ملے گا، توحید نہیں ملے گی، آپ کو عروج نہیں ملے گا، یعنی صرف آپ کی زبان تک خدا ہوگا۔ کیوں؟ ہم خدا سے وابستہ نہیں ہو سکتے، جتنا بھی سفر کریں یہ طے نہیں ہوگا۔ طے ہمیشہ جب ہی ہوتا ہے جب قربت میں فاصلے ختم ہو جائیں۔ یہ فاصلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خدا کی ذات یا اہل بیت کی ذات وہ ہیں پاکیزہ، اور یہاں ہو نجاست تو نجاست اور پاکیزگی ایک ساتھ اکٹھے۔ اور یہ قرآن نے وعدہ کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر اہل بیت بھی میرے قریب آنے چاہیں یا میں ان کے قریب جانے چاہوں تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ نجس چیز کو ان کے قریب جانے نہیں۔ تو اگر میں ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو اپنے آپ کو پاکیزہ کروں، اپنے آپ کو شفاف کروں۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ پہلے تزکیہ کرتے ہیں، وہ پہلے پاک کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارا پہلا مرحلہ تو طے کر دیا تھا، ہمیں تو ہندوؤں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اگرچہ وہاں بھی فطرت پاکیزہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہمارے لیے اتنے اہتمام کیے کہ ہمیں اسلام کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، پھر ہماری نسل کو پاکیزہ رکھا، ہمارے والد کی نسل کو پاکیزہ رکھا، ہماری والدہ کی نسل کو پاکیزہ رکھا، ہماری نسل کو پاکیزہ رکھا، پھر دین اسلام، پھر اہل بیت سے وابستہ کر دیا۔ تو سارے مراحل تو طے کر دیے تھے، اب تو صرف حفاظت کی ضرورت تھی، اب تو صرف دشمن کو وارد ہونے نہیں دینا تھا، اب تو صرف ایک کام رہ گیا تھا، اب وہ کیا تھی؟ براءت۔ ایک ہے تولا اور ایک ہے تبرہ۔ تولا یعنی کیا؟ اظہار دوستی۔ تو اس نے تو ہمیں پیدا ہی دوستوں کے گھر میں کیا تھا، اپنے الگ تو پیدا کیا ہی نہیں، ہمیں دوستوں کے گھر میں پیدا کیا، بس ہمیں تو برات کرنی تھی، ہم اس میں بھی ناکام ہو گئے کہ ولایت بھی چلی گئی جو اللہ نے ہمیں دی تھی، نور فطرت بھی چلا گیا، وہ ہمارے پاس سے ولایت بھی چلی گئی، وہ تولا بھی چلا گیا، اور وہ نظریہ بھی چلا گیا، صرف ایک کام کی وجہ سے۔ اب وہ کیا کہ ہم نے برات کا حق ادا نہیں کیا، جو ہمیں دوری کرنی تھی شیطان سے، علیحدگی کرنی تھی، وہی جو حضرت ہور سب کو سکھا رہے تھے کہ یزید کا خیمہ چھوڑنا ضروری ہے، وہاں پہ حسین زندہ باد نہیں کہنا آپ کو جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں۔ آپ نے توجہ کی؟ حسین نے یزید کو کب بخشا؟ جب اس نے یزید کا خیمہ چھوڑا۔ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، امام نے کہہ دیا تھا جب تم وہاں سے چلے تھے ہم نے تمہیں جبھی معاف کر دیا۔ آپ کو یہاں یہ نہ سوچے کوئی کہ میں کربلا پہنچوں گا تو معاف ہوں گا تو میری دعا قبول ہوگی، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف یزیدیت کو چھوڑ دیں، حسین خود چل کے تمہارے پاس آئیں اور توباؤں کو قبول کریں گے اور معاف کر دیں گے۔ حسین ابن علی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہنچے، اس لیے انہوں نے جب ہور نے آ کے آپ کے قدموں پہ بوسے دی اور گر گئے اور کہا مولا مجھے معاف کر دے، آپ نے کہا ہور ہم نے تو تمہیں جبھی معاف کر دیا، اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ ان کے محتاج نہیں ہیں، وہ صرف دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ تم کتنے آمادہ ہو، برات کتنی کرتے ہو، اپنے آپ کو بچاتے کتنا ہو۔ ایک اور چیز اور دوسری چیز فطرت کے بعد جس پہ حملہ آور انسان ہوتا ہے، اور وہ ہے انسان کی عقل، قوت عقل، جس سے انسان چیلنجز کا مقابلہ کرتا ہے، فیصلے دیتا ہے، تدبیر، جو قرآن نے بار بار کہا افلا تعقلون، افلا یتدبرون، سوچتے نہیں ہو، فکر نہیں کرتے ہو، تدبیر نہیں کرتے ہو۔ وہ یہ کس سے ہوتے ہیں؟ یہ فطرت کے نور سے نہیں ہوتے، یہ عقل سے ہوتے ہیں۔ شیطان کو پتا ہے اگر میں نے ان سے اس قوت عقل کو چھین لیا تو پھر یہ فیصلے صحیح نہیں دے سکیں گے، یہ چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور جو ملت اپنے چیلنج کو سمجھ نہ سکے وہ اس کا مقابلہ کیا کرے گی؟ آپ توجہ کریں، یعنی چیلنجز کو سمجھنا خود بہت اہم ہے، اور یہ انسان اپنی عقل سے زمانے کے چیلنجز کو سمجھو۔ مثال کے طور پہ بالکل اسی طرح سے یہاں پہ اسکول کی ضرورت نہیں ہے،
50 بچے ہیں، 5 اسکول ہیں، وہ بھی اسکول تو بن گئے، بچے اب ضرورت بھی نہیں ہے، پھر آپ اسکول کیوں بنا رہے ہیں؟ بھائی یہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے تو آپ ہاسپٹل بنائیں، تاکہ جو مریض ہیں ہمیں دوسرے شہر لے جانے پڑتے ہیں اور وہ راستے میں مر جاتے ہیں، تو آپ ایک ہاسپٹل بنا لیجئے۔ چیلنج کا نہیں پتا مجھے زمانے کے، مجھے اپنے علاقے کے چیلنج کا نہیں پتا، ضرورت کس چیز کی ہے، چیلنج کیا ہے میرا، میں نے کون سی تعلیم لی، ہم نے اپنی بچی انجینئر بچیوں کو پڑھا دیا، وہ پڑھانا مسئلہ نہیں ہے، چیلنج کیا ہے، یہ بچی جو انجینئر، اس نے انجینئرنگ پڑھی، خوب اس کے بعد کیا ہوا، اس کا چیلنج یہ ہے، ان بچیوں کا چیلنج کیا ہے، ان کو کل کرنا کیا ہے، ان کے آگے کے مسائل کیا ہونے والے ہیں، ان کے لیے میں نے کتنے ٹیوشن سینٹر کھولے، انسٹیٹیوٹ کھولے، جہاں ان کی تعلیم ہو، جہاں ان کی تربیت ہو، جہاں ان کے چیلنج یہ اپنے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں، جہاں شادی کے بعد انہیں طلاق نہ ہو، جہاں بہترین نسل یہ زمانے کو پیش کر سکے۔ وہ باپ نے سائنس پڑھا دی، خود ڈاکٹر یہ بن گئی، خود ڈاکٹر کی اب ضرورت نہیں تھی، اگر ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، چیلنج آپ کو دیکھنے ہیں، اگر ایک معلمہ کی ضرورت ہے، خوب بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں کیا صرف انہی کی ضرورت ہے؟ خوب یہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو مرد انجام دے سکتے ہیں، آپ توجہ کریں، بہت ساری جگہ پہ بے روزگاری ہو جاتی ہے، بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، ہمارے نوجوان بیکار ہو گئے، جن کی ذمہ داری تھی وہ وہاں پہ نہیں گئیں، وہ وہاں چلی گئیں، معاشرے کو نہ انسان مل سکے، کیونکہ انسان کون بنائے گا؟ ماں کی گود، خوب ماں نے انسانیت کتنی پڑھی ہے، انسانیت میں اس کا مطالعہ کتنا ہے، انسان بناتے کیسے ہیں، اگر مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ یہ بنتا کیسے ہے، میں بنا سکتا ہوں اس کو؟ اچھا آپ نے کہاں پڑھا یہ کہ یہ بنتا کیسے ہے؟ کہیں بھی نہیں پڑھا، تو پھر میں بناؤں گا کیسے؟ تو میں نے ایک ایسی خاتون کے حوالے ایک بچے کو دیا جسے انسان بنانا ہے، جس نے یہ پڑھا ہی نہیں کہ انسان بنتا کیسے ہے، اسے انسان بنانا نہ آتا ہو، میں نے کتنا کام کیا اس کے اوپر۔ تو جب ہمیں انسان نہ ملے، پھر ہمیں وہاں پہ بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں، انجینئر ملیں گے، ڈاکٹر ملیں گے، مولانا مل جائیں گے، دوسرے لوگ میں انسان دکھائی نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیکٹری انسان بناتی ہے وہ تو بند ہے، وہ انسان بناتی نہیں، اور جب انسان بنانے والی فیکٹری اب دوسری چیزیں بنانے لگی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کپڑے کی فیکٹری جوتے بنانا شروع کر دے تو آپ کو کپڑے کہاں سے ملیں گے؟ پھر جوتے تو ملیں گے، کپڑے نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ فیکٹری بند ہو گئی ہے۔ تو انسان بنانے والی فیکٹری کون سی تھی؟ وہ کون سی فیکٹری ہے جو انسان بناتی، جسے انسان بنا کے معاشرے کو دینے تھے، جنہیں بچوں کی تربیت کرنی تھی، جن کے بچوں کو پروان چڑھانا، عالم نہیں بنانا تھا، انہیں انسان بنانا تھا۔ شیطان یہ والے کام کرتا ہے، انسان کی عقل پہ جب کام کرتا ہے، توجہ کریں، پھر انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے۔ جس ملت کی مولا یہ فرماتے ہیں اسے اپنے چیلنجز کا پتہ نہیں ہوتا، ان کی فکریں معاف ہیں، تدبیر نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے، قیام نہیں کر سکتے، ہل نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، بھیڑ چال ہے جو چلی جا رہی ہے، کیونکہ سب پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی پڑھ رہے ہیں، سب یہ کر رہے ہیں تو کیونکہ کمپیوٹر کا دور ہے، ہر بچہ کمپیوٹر، سائنس کا دور ہے تو ہر بچہ سائنس۔ معاشرے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ تدبیر نہیں کر سکتا، مولا فرماتے ہیں۔ اور شیطان کیا حربہ استعمال کرتا ہے اس عقل کو ناکارہ بنانے کے لیے؟ شیطان قوت غضب سے استفادہ کرتا ہے، ہیجان برپا کرتا ہے لوگوں کے درمیان۔ بچوں میں مثال کے طور پہ شیطان آج بھی یہی والے کام کرتے ہیں، بچوں میں وہ کارٹون بناتے ہیں کہ جن میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، کارٹون میں بھی نہیں، خوب لڑائی جھگڑا ہو رہا تو بچوں کے اندر ہیجان برپا ہوتا ہے۔ ہیجان قوت غضب کو کہتے ہیں، یعنی بچے جو ہیں غصہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کو۔ جیسے ہی یہ قوت پیدا ہو جائے بچوں کے اندر، قوت عقل کام کرنا، اس لیے غصہ کیا ہے؟ حرام رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ کی قوت عقل کو ضائع کرتا ہے۔ شراب پینا کیوں حرام ہے؟ نشہ کرنا کیوں حرام ہے؟ قوت عقل کو ضائع کرتا ہے۔ قوت عقل جیسے ہی ضائع ہوگی، آپ تدبیر نہیں کر سکتے، آپ فکر نہیں کر سکتے، آپ ڈیسیجن نہیں لے سکتے، آپ چیلنجوں کو قبول نہیں کر سکتے،
آپ تصمیم گیری نہیں کر سکتے، ارادے مضبوط نہیں ہو سکتے، یہ سارے کام ہیں۔ اس سے استفادہ کرتا ہے، قوت غضب کو بڑھاؤ، ان کی قوت شہوت کو بڑھاؤ۔ قوت شہوت صرف جنسی نہیں ہوتی، یعنی خواہشات بڑھائی جائیں، آرزویں ان کی بڑھائی جائیں زیادہ سے زیادہ، ایسے انہیں گھروں کے نظارے کرائے جائیں کہ یہ پھر یہ سوچے ہمارا گھر بھی ایسا ہی ہو، ان کی آرزویں طولانی کر دو، ان کو زینتوں میں لگا دو، یہ گھروں کی زینتوں میں لگ جائیں، پھر یہ خدا کی طرف آئیں گے کیسے؟ ان کا تو ذہن صرف پیسے کمانے پہ، ان کا گھر ایسے ہے تو میرا گھر بھی ایسے ہو، ان کا 1000 پہ تو میرا کم از کم 10,000 پہ تو ہو، یعنی میری ساری یہ کام کرتا ہے، قوت شہوت کو بڑھاتا ہے۔ شہوت یعنی جہ طلبی، مقام، شہرت، پیسہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے اندر جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں؟ بڑھانا شروع کر دیتا ہے اس قوت کے اس سے، تاکہ انسان کے اندر یہ چیزیں زیادہ پیدا ہوں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج سب جگہ یہی کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، امریکہ کے اندر اس قسم کے شیشے بنائے جاتے ہیں کہ جن کے اندر ایسی خوشبو اور کیمیکلز یوز ہوتے ہیں کہ جو آپ کی قوت شہوت کو اضافہ کرتے ہیں۔ اور ہم امریکن کچن ہونا چاہیے، امریکہ پردے ہونے چاہیے، امریکہ گلدستہ ہونا چاہیے، امریکہ یہ ہونا چاہیے۔ آپ یاد رکھیں، جو امریکہ کے جو بڑے بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے ایک بات کہی اپنی ملت سے، انہوں نے کہا کہ اگر یاد رکھو، اگر تمہیں کنٹرول کرنا ہو حکومت کو تو پیٹرول اپنے قبضے میں رکھو اور معدنیات، اگر اس کو کنٹرول میں رکھو گے تو حکومتیں تمہارے کنٹرول میں رہیں گی، اور اگر عوام کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہو، ان کی غذاؤں کو کنٹرول میں رکھو اور ان کی دواؤں کو، یہ دوائیں بھی ہم سے منگوائیں، تاکہ ان کے اندر ایسے کیمیکلز استعمال کیے جائیں کہ مریض صحیح تو ہو جائے مگر کچھ عرصے کے بعد ویسے ہی دنیا سے چلا جائے یا ان کی دوسری قوتوں میں اضافہ ہو جائے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ پاکستان ممالک میں موجود ہے اس لسٹ کے اندر جن میں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، جن میں استادوں کو بھی تنخواہیں وہاں سے دی جاتی ہیں، یہ سارے کام دشمن آج بھی کر رہا ہے۔ اب ہم غافل ہیں تو کیا ہوا؟ اگر مجھے پتہ نہ ہو کہ اس میں زہر ہے تو کیا ہوا؟ وہ آپ کو پتہ لگانا چاہیے۔ آپ نے اس کا آلودہ رنگ نہیں دیکھا، پھر آپ نے کیوں پیا اٹھا کے؟ آپ کو یہ پتہ چل رہا تھا کہ اس کے رنگ میں تبدیلی ہے، آپ کو یہ ساری باتیں پتہ چل رہی تھی، آپ نے حرکت نہیں کی، قیام نہیں کیا۔ آپ نے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے، دشمن اپنا کام کرتا ہے، اس لیے عقل کو معاف کرتا ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کو قرآن نے بھی آواز دی کہ یامرکم بالفحشاء۔ یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے کہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ جتنی بے حیائی معاشرے کے اندر ہوگی، جتنی حیا ختم ہو جائے گی معاشرے سے، انسان خدا سے دور ہونا شروع ہو جائے۔ پھر وقت کا امام بھی جو ہے وہ آوازیں دیتا رہے۔ آپ یقین جانیے، ماؤں نے پکڑ پکڑ کے گھروں میں بچوں کو بٹھا دیا، نہیں نکلنے دیا، مائیں تربیت یافتہ۔ امام حسین اکیلے رہ گئے۔ کیوں ایسا ہوا مسئلہ؟ یہ کیسے یہاں تک پہنچی کربلا؟ یعنی حادثہ ہے؟ کربلا کو حادثہ کہہ سکتے ہو؟ خوب زلزلہ حادثہ ہے؟ خوب یہ 50 سال پہلے کہتا ہوگا کوئی کہ یہ حادثہ ہوتا ہے۔ آج حادثہ نہیں ہے زلزلہ، خوب آپ کو اطلاع نہیں ہے۔ بہت ساری بارش حادثہ نہیں ہے، بارش علت و معلول ہے، قانون بنایا اللہ نے، ایک قانون حاکم ہے۔ میں اس سے کبھی آگاہ ہوتا ہوں، کبھی آگاہ نہیں ہوتا۔ آج مجھے پتہ چل گیا ہے، جبھی تو میں بتا دیتا ہوں کہ کل بارش ہوگی، پرسوں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مگر حادثوں کا پتہ چلتا ہے، بس اس کا مطلب حادثہ نہیں ہے، جبھی تو آپ نے پتہ لگا لیا۔ اب آپ انتظام کر سکتے ہیں کیونکہ اب آپ کو پتہ چل گیا۔ زلزلے کا آج آپ کو نہیں پتا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، کب آتے ہیں، خود مجھے نہیں پتہ چلتا، ڈولفن کو تو پتہ چل جاتا ہے، یعنی ڈولفن مچھلی کو پتہ چل جاتا ہے، خود آپ کو پتہ نہیں چل رہا، اسے تو پتہ چل جاتا ہے، اسی لیے وہ جگہ کو چینج کر لیتی ہے۔ خود جانوروں کو پتہ چل جاتی ہے بہت ساری چیزیں، خود آپ کو نہیں پتہ چل رہی۔ کل علم ترقی کرے گا۔ ہمیں اگر شیطان کا پتہ نہ چلے، ہمیں اس کی کارستانیوں کا پتہ نہ چلے، تو وہ تو اپنا کام وہ کرے۔ اور انبیاء جب ہمیں جگہ جگہ بتاتے چلے گئے، انبیاء جب ہمیں سمجھاتے گئے، اچھا ایسی بات بھی نہیں ہوتی، بعض دفعہ آدمی ایسا ہوتا ہے آپ اسے لاکھ نصیحتیں کریں، وصیتیں کریں، سمجھ میں نہیں آتی جب تک چوٹ نہ لگے۔
پھر باپ یہی کہتا ہے کہ جب آپ کو کل چوٹ لگے گی تو پتہ چلے گا۔ اچھا ہمیں تو چوٹیں بھی بہت لگی ہوئی ہیں، ہم نے تو قربانیاں بہت زیادہ دی ہیں، ایک قربانی تو نہیں دی ہم نے۔ تاریخ میں مکتب تشیع کی جتنی بڑی قربانی کربلا میں ہے، آیا کسی مکتب کی اتنی بڑی قربانی ہے؟ اتنی بڑی قربانی ہم نے دی ہیں، آیا ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ آیا ہمیں ان سے حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ شاید میں نے پہلے اس کو آپ کے لیے نقل کیا تھا کہ وہ ایک فقیر تھا، بات کو ختم کروں، اور وہ گیا ایک گاؤں میں، اور اس کے بعد وہاں کالے پرچم اس نے دیکھے، شوق میں تھا پورا علاقہ۔ مولانا رومی نے مثنوی میں اس کو نقل کیا۔ تو یہ واقعات جو ہوتے ہیں صرف حکایتیں ہیں، یہ سمجھانے کے لیے، کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں، حقیقت سمجھانے کے لیے۔ کہا گاؤں میں گئے تو دیکھا سب پرچم ہیں، سیاہ پوش ہیں، سارے لوگوں نے کالے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ گئے، کہا بھائی یہاں کیا ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا آپ کو معلوم نہیں؟ کہا نہیں، یہ کالے کپڑے آپ لوگوں نے کیوں پہن لیے ہیں؟ ابھی کل تک تو آپ لوگوں نے مختلف کپڑے پہن رکھے تھے، یہ اب کالے کپڑے کیوں پہن لیے؟ اور سیاہ پوش کر دیا سب چیزوں کو۔ کہا محرم آ گیا۔ تو کیا ہوا؟ محرم آیا تو کیا ہوا؟ چلو تمہیں نہیں پتا کیا؟ کہاں محرم آ گیا ہے، اور یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں پیغمبر کے بیٹے کو بے دردی سے ذبح کیا گیا، اور ان کی بیٹی کی 4 دن ہوئی۔ کہا تو کب ہوا یہ واقعہ؟ تمہیں نہیں پتا؟ تو 1400 سال بیت گئے، تو تمہیں کب پتہ چلا؟ کام جب سے پیدا ہوا، تو کب پھر کیا کر رہا ہوں؟ کام ہر سال جو ہے وہ ماتم کرتے ہیں، اور پھر اس کا بس یہی کر رہا ہے، یعنی تمہیں پتہ چل گیا تو بس یہی کر رہا ہے، بس یعنی پورسا، یعنی عزاداری، یعنی پورسا، بس ہر سال آؤ، جمع ہو جاؤ، پورسا دو، ثواب لو، اور اس کے بعد گھر چلے جاؤ۔ یعنی مجھے اتنی بڑی قربانی دی تھی اور اتنا سب کچھ ہوا، تو اس وجہ سے کہ تم ان کو پورسا دو گے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ تم پورسا دو، بس انہیں وہ ہو جائے گا، سکون مل جائے گا۔ تمہیں تو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، تمہیں تو قیام کرنا چاہیے تھا، تمہیں تو پتہ، تمہارے تو ایک علاقے میں بھی ایک آدمی پھر یزید کا کردار نہ رکھتا، حرکت کرنی چاہیے تھی، تمہیں ختم کر دینا چاہیے تھا یزیدیت کو اپنے معاشروں سے۔ پھر ہر جگہ حسینیت کا پرچم ہوتا، حسین کا پرچم نہیں، حسینیت کا پرچم ہوتا۔ حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا پرچم ہو، حسینیت کا پرچم ہو، کیونکہ حسین کا پرچم تو مسجد پہ لگا دیں، آپ امام بارگاہ پہ لگا دیں، لیکن حسینیت کا پرچم ہر شخص کے دل پہ لگا ہوگا۔ آپ اس پرچم کو مجھ سے جدا کر سکتے ہیں، لیکن پرچم حسینیت کو مجھ سے جدا کر ہی نہیں سکتے۔ پھر یہ پرچم قبر میں میرے ساتھ جاتا، اور پھر وہ والی بات ہوتی کہ دم دم علی علی، ہر دم علی علی۔ یہ جب ہوتا کہ جب ہم کربلا سے سیکھ لیں، ہمیں کربلا سے سیکھنے کی، اور یہ واقعہ انہوں نے اسی لیے پیش کیا کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت، ہمیں لینے کی ضرورت، ہمیں ان حربوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یزید اپنے شکل بدلتا ہے، جو ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ حقیقت ابدی مقام شبی بدلتے رہتے ہیں انداز، یہ بدلتے رہتے ہیں، ہمیں اندازوں کو سمجھنے کی، ہمیں کوفیوں کو مقابلہ، اگر ہم نے ان کو نہ سمجھا تو ہم کو سے علاوہ کچھ نہیں سکتے۔ عزاداری پورسا نہیں ہے، ہم پورسا بھی ہے، عزاداری انقلاب ہے، عزاداری یعنی تبدیل ہونا، عزاداری یعنی چینج ہونا،
आज़ादारी यानी अपनी ये रूह पर परचम हुसैनियत को गाड़ के और यजीदियत को खत्म कर देना। और हजरत ज़ैनब इसलिए हुई, इसीलिए क़याम किया, इसलिए कोई भी चीज़ हजरत ज़ैनब को हिला नहीं सकती। उस परचम को उन्होंने सरनगू होने नहीं दिया, अकेली थी तो क्या हुआ, लेकिन परचम को इतना मजबूती से उन्होंने गाड़ा। यजीद को भरे दरबार में उन्होंने ये कह के खिताब किया, या यजीद तो मातन मातन, ए यजीद आलिसा अजीजा ने ऐसी हुसैन ने ऐसी दिले अजीजा ने मातन करबला में तन्हा रहते। और इस तरह से कि मैंने अर्ज किया कि कभी एक लाश पे जाती हैं, कभी दूसरी लाश पे जाती हैं और हर एक को कोसा देती हैं। और जब बच्चों को तलाश कर रही हैं, कभी बच्चों को इकट्ठा करती हैं, कभी लाशों को कोसा देती हैं। कितने ही बच्चे हमने अर्ज किए कि इमाम अली मकाम के घोड़ों की टापों के नीचे आ रहे थे। अज़ीज़ान मोहतरम, जब बच्चों को इकट्ठा किया गया और बच्चों को गिना गया तो उसमें हुसैन की बच्ची को ना पाया, जिसे सकीना कहते हैं। एक मर्तबा कभी इस खेमे में जाती हैं, कभी उस खेमे में जाती हैं, कभी जले हुए खेमों के पीछे जाती हैं, सकीना को कहीं नहीं पाया। आवाजें दे रही थी, ए सकीना, ए बाबा की जान सकीना, आवाजें दे रही थी, फूफी तुम्हें बुला रही है। एक मर्तबा रावी ये कहता है कि चारों तरफ देख रही थी, जनाबे उम्मे कुलसूम को साथ लिया और शायद ये सोचा बच्ची अपने चचा को याद करते करते कहीं दरिया किनारे ना चली गई हो, अपने चचा से बड़ी मोहब्बत करती थी। अरे पानी की तलाश बहुत ज्यादा थी, अल अतश कहती रहती थी, कहीं चचा को याद करते हुए चचा को ढूंढ ढूंढ कर कहीं दरिया के किनारे ना चली गई हो। एक मर्तबा जनाबे सकीना उम्मे कुलसूम दरिया के किनारे भी आई, मगर कहीं भी सकीना को न पाया, आवाजें देती रही। एक मर्तबा उस नशेर का रुख किया जहां पर जनाबे हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को शिमन ने ज़िबा किया था। बस जैसे ही उस नशेर की तरफ आपने हरकत की, एक मर्तबा क्या देखा, अरे क्या सुना, सकीना की सिसकियों की आवाजें आ रही थी। आप उस नशेर में गई, अब जो देखा सकीना अपने बाबा की लाश से चिपटी हुई बैन कर रही थी। ऐ बाबा, आपके चले जाने के बाद फूफियों की चादरें छिन गई। ऐ बाबा, आपके जाने के बाद मुझे तमाचे लगे। ऐ बाबा, आपके चले जाने के बाद मेरे भाई सैयदे सज्जाद का अरे बिस्तरा छीन लिया गया। अभी बैन कर रही थी, एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब करीब आ गई, अरे बच्ची को गले से लगा लिया, आवाज दी, ऐ सकीना, अरे ये बाबा की लाश है। कहाँ? ये मेरे बाबा की लाश है। कहाँ है? अरे सकीना, तुमने अपने बाबा को कैसे पहचाना? अरे इसलिए कि लाश दो चीजों से पहचानी जाती है, या अपने सर से पहचानी जाती है या अपने लिबास